محترم ناظرین، آپ نے قیامت اور قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا۔ علماء کی اکثریت کے مطابق قیامت کی بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جن میں بے حیائی کا فروغ، اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کرنا اور ٹیکنالوجی کا راج وغیرہ شامل ہے، اور ان جیسی اور بھی بے شمار نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ کوئی بدبخت شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور اللہ کی نشانی یعنی کعبے کو گرا دے گا۔ اس نشانی کا ذکر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے آسانی سے ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتائیں گے کہ کعبے کو گرانے والا شخص کون ہوگا، کس نسل سے ہوگا، اور اس بدبخت آدمی کے ساتھ کون کون دے گا۔ ناظرین، بے شک کعبۃ اللہ بے شمار فضیلتوں کا مالک ہے۔ جب تک یہ قائم ہے، دنیا باقی ہے۔ جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانہ میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا، جس کا نام ذو سوجقتین، دو چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کی چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبے کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے علاوہ غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا، اور اس کا ذکر ہمیں بہت سی احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبے کے خزانے کو ذو سقطین حبشی کا کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا مزید حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، ایسا محسوس ہوگا جیسے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مزید فرمایا کہ یہ شخص پھوارے سے خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ پھوارہ لوہے کا ایک آلہ ہے جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے، لوہے کا ایک ایسا آلہ جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس کے گھر کی حرمت کو اس میں رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، جس شخص سے مراد امام مہدی ہیں، ان کا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے روکنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ تاریخ کے اوراق کو کھنگالنا پڑے گا، کیونکہ اصحاب الفیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے، مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی کا معاملہ ہے تو وہ کعبے کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبے کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔
جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا، اور بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے کہ اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا بیان کر سکیں گے، کیا جان سکیں گے؟ کبھی نہیں جان سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے، اور ان واقعات میں سے بیشتر پورے ہو چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان عبادت خانہ بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اسی عبادت خانے کا طواف کریں۔ جب مکہ کے یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا، اور موقع پا کر اس عبادت گاہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند و قامت رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، اور خدا اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ مکہ والوں نے میری عبادت گاہ کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے
کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ ناظرین گرامی، اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبدالمطلب تمام اونٹوں بکریوں کے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے اور مکہ والوں سے فرمایا تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں پر چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر آپ خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کے حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اس حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگیں۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور سے بارش کی پتھروں کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر کھچے اڑ گئے۔ اس طرح یہ سب ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا ہے؟ ان کے داغوں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد لوگ اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ کوئی شخص بھی بری نظر سے کعبے کی طرف دیکھنے سے بھی کتراتا تھا۔ بے شک اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے اور یقیناً قرب قیامت کے نزدیک کعبے پر حملہ کرنے والا حبشی اپنا دردناک انجام پائے گا، کیونکہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔